غلامی کی لائف ایک دم ٹینشن فری ہے. جب بندے کو شعور آ جاتا ہے تو جہالت کے مزے جاتے رہتے ہیں. خبردار اگر منصور علی شاہ کے سوا کسی کو چیف جسٹس بنایا. ابھی وہ نمونے، ابھی وہ ایٹم. لو بے سجنوں بیلیو بھائیو بہنوں، سلیم اختر حاضر خدمت اور آپ کی خدمت میں سلام بجا لاتا ہے. مریم کے ابا حضور یعنی میاں مفرور یعنی مرد بیمار کوئی 126ویں بار 7 سمندر پار فرار کے لیے تیار. گوال منڈی کا کسی افلاطون نے اسے مشورہ دیا ہے کیا ہے مرد بیمار. ویسے تو اب عدالتوں پر ہمارا راج ہے مگر خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. اس سے پہلے کہ نئے جج سے تیری ٹکر ہو جائے اچھا ہے تو رفو چکر ہو جائے. اور ادھر قاضی صاحب نے جاتے جاتے اختلافی نوٹ لکھ کے اپنے نامہ اعمال میں مزید بددیانتیوں اور ذلتوں کا اضافہ کیا ہے. یہ دونوں یار ایک ہی بار ہوئے خدا کی مار کا شکار. نظام ایک کو وزیر اعظم بنانے کے لیے لایا تھا تو دوسرے کو ایکسٹینشن کی بتی کے پیچھے لگایا تھا. یہ دونوں نظام کی ناانصافی کا ہو کے شکار نکلے. رسوا ہو کے، بدنام ہو کے، ناکام و نامراد ہو کے ذلیل و خوار نکلے. اور ادھر ترامیم کے دوران جو چپ کر کے دڑ بٹ کے کہیں چھپے پڑے تھے یا حفیم چاٹ کے سو رہے تھے وہ ترامیم منظور ہونے کے بعد اچانک جاگ گئے ہیں اور جاگ کر چھلانگ لگا کر باہر نکل آئے ہیں. خبردار اگر منصور علی شاہ کے سوا کسی کو چیف جسٹس بنایا ہم چھوڑیں گے نہیں، تباہ و برباد کر دیں گے، کھانے خراب کر دیں گے، کسی کباب بھی ہم کو نہیں روک پائے گا. ابھی بھائی صاحب، ابھی نمونے، ابھی ایٹم. اب بچے بھی تمہارا مذاق اڑاتے ہیں، سب تم لوگوں کو سمجھ گئے ہیں. پچھلے 2.5 سال سے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشگر تک کی ساری طاقتیں مل کر بھی جو نقصان پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے کپتان کو نہیں پہنچا سکیں وہ نقصان تم لوگوں نے پہنچایا ہے. تم لوگوں نے منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بناؤ. اگر یحییٰ آفریدی کو نہ بناتے منصور علی شاہ کو بھی بنا دیتے تب بھی منصور علی شاہ کچھ نہیں کر پاتے کیونکہ وارداتیوں نے آئینی ترامیم کے ذریعے اصل طاقت آئینی بینچ کے سربراہ کے سپرد کر دی ہے اور آئینی بینچ کا سربراہ امین الدین خان صاحب ہوں گے اور امین الدین خان صاحب وہاں سے انصاف کی فراہمی شروع کریں گے جہاں سے قاضی صاحب نے چھوڑی ہے اور وہ آئین و قانون کو فون میں باندھ کر وہ ڈانس بھی بجا لائیں گے جو قاضی صاحب نہیں بجا لا پائے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے سامنے تمہارے کو تگنی کا ناچ نچائیں گے. دیکھا نتیجہ کپتان کے کھلاڑیوں کے لشکر کو سرنڈر کروانے کا اسلام آباد میں اور خود پتلی گلی سے نکل جانے کا نتیجہ ہے یہ. لیکن میں خدا کی بارگاہ میں پر امید ہوں کیونکہ خدا کی لاٹھی بے آواز ہے. سچ اور جھوٹ کی لمبی لڑائی میں پہلی جیت جھوٹ کی ہوتی ہے اور بالآخر سچ جیت جاتا ہے. مگر فی الحال عدالتوں پر وارداتیوں کا راج ہو گیا ہے اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وارداتی اپنی مرضی کا جج لگائیں گے، اپنی مرضی کا بینچ بنائیں گے اور اپنی مرضی کا از خود نوٹس بھی وارداتی لیں گے. بہرحال پاکستان کی تمام ہائی کورٹ بارز نے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو مبارکباد دی ہے چیف جسٹس بننے پر اور بتایا جاتا ہے کہ ان کا کیریئر بے داغ ہے اور ہمیں اچھے کی امید رکھنی چاہیے. مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ یحییٰ آفریدی صاحب کے ہاتھ میں کیا ہے اور جسٹس امین الدین کے ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہے، وہ کس کا ہاتھ مروڑتے ہیں اور امین الدین خان صاحب کے پیچھے کون سا ہاتھ ہے وہ ہاتھ دیکھنے پڑیں گے ابھی. اور ادھر وکلا تحریک کی باتیں ہو رہی ہیں مگر میں آپ کو بتا دوں بھائی صاحب چند لوگوں کو چھوڑ کر زیادہ تر وکیل خاص طور پر ان کی لیڈرشپ بکاؤ مال ہے، بکاؤ مال. لہذا زیادہ خوش ہونا یا ان کے پیچھے نعرے لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. افتخار چودھری کو بحال کرانے میں وکیلوں کی جو تحریک کھڑی ہوئی تھی اسے ایجنسیوں نے کھڑا کیا تھا اور نواز شریف نے فنڈنگ کی تھی. اب یہ تحریک کھڑی کرنے والے بھی نہیں ہیں اور فنڈنگ کرنے والے بھی نہیں ہیں. البتہ اگر عوام یکجاں ہو کر باہر نکلے گی تو پھر اس کے سامنے کوئی اور نہ نکل پائے گا، یہ گارنٹی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ ایسا وقت کب آئے گا؟ اگر قوم یہ وقت نہیں لائے گی تو پھر غلامی تمہاری اپنی منتخب کردہ ہے. اور ویسے بھی غلامی میں سکون ہے بھائی صاحب، جہالت میں مزہ ہے بھائی صاحب. انقلابی بن کے ٹینشن ہی ٹینشن آ جاتی ہے دماغوں کے اندر، دماغ بھن نوٹ ہو جاتے ہیں، راتوں کو نیند نہیں آتی. جب بندوں کو شعور آ جاتا ہے تو جہالت کے مزے جاتے رہتے ہیں. مطلب ٹینشن ہی ٹینشن ہے، فکرے ہی فکرے ہیں. غلامی میں، جہالت میں مزے ہی مزے ہیں.
نہ فکر نہ فاقہ، عیش کر کاکا، مگر صرف ایک نقصان ہے غلامی میں، بس صرف ایک ہی نقصان ہے، وہ یہ کہ آپ جن اپنی بچیوں کو یا بچوں کو اپنے سینوں سے لگا کر پیار سے تھپکی دیتے ہو اور اس خواہش کا، تمنا کا، مقصد کا اظہار کرتے ہو کہ میرا بچہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، پائلٹ بنے گا، انجینئر بنے گا، وہ بڑا ہو کے غلام بنے گا، آپ کی ان اولادوں کا پسینہ ان کی اولادوں کے بوجھ تلے بہے گا، بس غلامی میں صرف اتنا سا نقصان ہے، باقی سب مزے ہی مزے، غلامی کی لائف ایک دم ٹینشن فری ہے۔